ایک پاکستانی پٹھان ڈرائیور اور ایک انڈین نرس کی لو سٹوری ہے، لڑائی جھگڑے سے بھرپور، بڑی مزے کی کہانی، سچی کہانی ہے، سنیے آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ پٹھان کے پاس تھی فلائنگ کوچ، اس میں نرسوں کو چھوڑتا تھا گھر سے ہسپتال میں اور ہسپتال سے گھر، اور ساری نرسیں پٹھان سے مذاق بہت کرتی تھی۔ پٹھان جوان تھا، خوبصورت تھا، لمبے لمبے بال تھے، پٹھان مشہور تھا، انتہائی نفیس انسان تو تھا ہی تھا، مشہور تھا، پرفیوم بڑی اچھی لگا کے آتا ہے، اور سب نرسیں پوچھتی تھی آج پٹھان نے کون سی پرفیوم لگائی ہے۔ پٹھان ان سے مستی کرتا رہتا تھا، اور انہی نرسوں میں ایک نرس تھی جو انڈیا کے شہر حیدرآباد دکن کی تھی، وہ سب نرسوں کی سینئر نرس تھی رنگ کی سانولی، نام تھا شیرین، پھر تھی بہت کڑبی، اور نفرت کرتی تھی پاکستانیوں سے۔ وہ سوچتی تھی کہ پاکستانی کو جیب میں پستول رکھا ہوتا ہے، کوئی بھی بات کرے گولی مار دیتے ہیں، اس طرح کا ذہن تھا۔ تو سلسلہ چلتا رہا، لے کے آتا چھوڑتا، شیشے سے دیکھتا تھا کہ جو نرس انڈین بیٹھی ہوتی ہے نا، ہیڈ نرس، وہ بیٹھتی تھی بھی سنگل سیٹ پہ، اکیلی بیٹھتی تھی، کسی کو ساتھ بٹھاتی نہیں تھی۔ تو شیشے سے غور کرتا تھا، یہ غصے سے دیکھتی مجھ کو، اور جمعے کو لے کے جاتا تھا ان کو بازار میں، وہاں پہ وہ سبزی خریدتی تھی اور جو اپنی مطلب کی چیزیں وہ خریدتی تھی۔ تو دیکھتا ہے کہ وہ جو انڈین نرس ہے جو نفرت کرتی ہے پاکستانی سے، اس نے سامان زیادہ خرید لیا ہے۔ پٹھان گاڑی میں بیٹھا ہے، دیکھتا ہے کہ سامان بڑی مشکل سے کھینچ کے لا رہی ہے، یہ بھاگ کے گیا کہ میں کوئی ہیلپ کروں، جا کے اس کے سامان کو ہاتھ لگایا، میڈم آپ چھوڑ دیں میں گاڑی میں رکھ دیتا ہوں۔ کہتا خبردار میرے ہاتھ کو لگایا، میں نفرت کرتی ہوں پاکستانیوں سے، تم لوگ ہوتے ہی ٹیررسٹ ہو، ایسا بول دیا اس کو۔ پٹھان حیران پریشان، ہکا بکا، نہ میں نے کچھ کہا، نہ دیا نہ دیا، گلاس توڑے 12 آنے، یہ ہوتی کون ہے اتنا کہنے والی۔ لیکن پٹھان غصہ برداشت کر گیا، تھا بڑا غصے والا، برداشت کر گیا، گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا چپ چاپ۔ نرسیں ساری آئی، رات کا ٹائم تھا، کسی نے غور نہ کیا کہ پٹھان غصے میں ہے، سب کو گھر پہ چھوڑ دیا۔ اگلے دن صبح جو پٹھان آیا نا، تو پہلا دن تھا کہ پٹھان نے پرفیوم نہیں لگائی ہوئی۔ ساری نرسیں کہتی ہیں آج خان لگتا ہے غصے میں، پرفیوم نہیں لگائی۔ پٹھان نے کوئی جواب نہ دیا۔ شام کو پھر جب نرسیں آتی ہیں، دیکھتی ہیں پٹھان ایسے خاموش بیٹھا ہے، تو نرسیں پوچھتی ہیں کہ خان لالا کیا ہوا ہے، آپ ناراض ہو، کوئی مسئلہ ہے، گھر میں کوئی پرابلم ہے؟ وہ کہتا نہیں، یا وہ جو عورت ہے نا پیچھے بیٹھتی ہے شیرین انڈیا کی، وہ مجھ کو سامان لے کے آ رہی تھی، بہت زیادہ تھا، میں اس کی مدد کے لیے گیا ہوں، سامان کو ہاتھ لگایا، وہ کہتی ہے خبردار پاکستانی میں نفرت کرتی ہوں، میرے سامان کو ہاتھ میں لگانا، پاکستانی اس طرح ہوتے ہیں اس طرح ہوتے ہیں۔ تو میں برداشت کر گیا اس کی بات کو۔ نرسیں کہتی ہیں آپ ناراض مت ہو، ہم سے بات کریں گے۔ ساری گھر پہنچتی ہیں، اس ٹائم شیرین نرس آئی نہیں تھی، جب آ کے بیٹھی ہے تو سب نے غور سے دیکھا اس کو، اور سب گھر چلی گئی۔ گھر گئی ہیں تو اس نرس سے کہتی ہیں کہ تم نے پٹھان سے ایسے کیوں بولا تھا؟ اس نرس کو اور غصہ آ گیا کہ پٹھان نے میری بات سب کو بتا دیا۔ اگلے دن پٹھان کے پاس آ کے نا جب گاڑی میں بیٹھی ہے تو غصے سے کہتی ہے تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں سب کو بات کہنے والے، میں تم کو یہاں سے سوجے سے نکال دوں گی، تم کو یہاں سے میں پاکستان بھیج سکتی ہوں، تم جانتے نہیں ہو میں ہیڈ نرس ہوں۔ وہ کہتا ہے بی بی میں عورتوں سے جھگڑا نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، تو پاکستان جانے کی بات کرتی ہے نا، پاکستان تو میں خود بھی جا سکتا ہوں، تم میں اگر دم ہے نا تو مجھ کو امریکہ بھیج کے دکھاؤ۔ جب اتنی بات کہی ہے نا، پیچھے ساری نرسوں نے کہہ کے لگا دی، ہنسنا شروع کر دیا، اور اس نرس کے بھی چہرے پہ جو غصہ تھا نا، جو شیرین نام کی نرس تھی جو نفرت کرتی تھی پاکستانی کو، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی، اور معاملہ وہیں پہ رفع دفع ہو گیا۔ نہ کسی نے سوری کہا، نہ کوئی اور بات ہوئی، وہ اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ ابھی دل میں نا، اس کے دل میں نا پٹھان کے لیے نا ذرا نرم گوشہ ہو گیا، پٹھان کے بارے میں اچھا سوچتی تھی، ایک دم پیار سا ہو گیا پٹھان سے، اور شیشے سے دیکھتا پٹھان بھی اس کو، وہ اب وہ غصے سے دیکھتی نہیں ہے۔ اب نا ایک دن کیا ہوتا ہے کہ جو فلپینی نرسیں ہوتی ہیں نا، فلپینی لڑکوں سے اکثر یاریاں کرتی ہیں، بہت بوائے فرینڈ بناتی ہیں یہ لوگ۔ تو اس کو کسی دوست نے نا پھول دیا، پھول سے ایک کارڈ تھا، اس پہ کچھ لو یو، مس یو، کافی کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو اس فلپینی نرس کے پاس اور بھی سامان تھا، اس نے وہ پھول جو تھا نا جہاں پہ انڈین نرس بیٹھتی تھی وہاں رکھا، اپنا سامان میں نے گود میں اٹھایا اور پھول اٹھانا بھول گئی۔ اتنی دیر میں انڈین نرس آتی ہے، جو اپنی سیٹ پہ بیٹھنے لگتی ہے، دیکھتے ہیں لال رنگ کا گلاب رکھا ہے، اس وقت کارڈ بھی لکھا ہے، اس پہ لو یو، مس یو، بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا شیشے میں پٹھان کی طرف، تو پٹھان نے بھی دیکھا کہ پتہ نہیں کیوں دیکھ رہی ہے، آج کیا بات ہو گئی ہے۔ پٹھان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ اب اس نے پھول کو جناب ہونٹوں سے چوما ہے اور اپنی گودی میں رکھ لیا ہے۔ اب نا یہ بڑے اپنے بارے میں خیالات آ رہے ہیں کہ پٹھان کے ساتھ میری شادی ہو سکتی ہے، پر وہ انڈیا کا ہے، پاکستان کا، میں انڈیا کیوں۔
اور اس نے نا کسی سے بات شیئر نہیں کی. اب گھر میں آ کے یوٹیوب سے اس نے نا پشتو کے نا چینل نکالنے شروع ہو گئے, پشتو سیکھنا شروع کر دی کہ پشتو کیسے سیکھتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. سلسلہ چلتا رہتا ہے اس طرح. اور وہ شیشے میں جب بھی دیکھتی پٹھان کو تو بڑے پیار سے دیکھتی, آنکھوں میں مستی سی ہوتی. پٹھان نا پریشان ہوتا کہ اور دیکھنا اپنی آنکھیں تبدیل کر دیتا, دوسرا دیکھنا شروع کر دیتا کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. پہلے دیکھتی تھی کھا جانے نظروں سے, اب دیکھتی ہے کہ پیار سے. تو نا ایک دن پٹھان اپنے وہاں پہ نا فون پہ بات کر رہا ہے اب اپنے پشاور میں کہ میں, آپ نے جو رشتہ دیکھا ہے اچھا ہی دیکھا ہوگا تو آپ بات کر لیں. اور بات کر رہا ہے پشتو میں, ہینڈ فری لگا رکھی ہے, گاڑی چل رہی ہے. اب باقی لڑکیوں کو پشتو نہیں آتی, لیکن اس نے کافی حد تک پشتو سیکھ لی اور نہ وہ سمجھ ساری گئی تھی. اب اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ اسے مجھ سے تو پیار کرتا ہے, میرے سر پہ پھول رکھتا ہے, مجھ کو آئی لو یو لکھ کے دے رہا ہے, اور یہ شادی وہاں پہ کر رہا ہے. کتنا بدتمیز انسان ہے یہ مجھ کو جو انسان چیٹ کر رہا ہے. حتیٰ کہ پٹھان نے منہ سے کچھ بھی نہیں کھا اس کو ابھی تک, سامنے سے کوئی بات بھی نہیں کی. اس کے ذہن میں یہ خیالات تھے, اس نے تو شادی پٹھان سے کرنے کے بارے میں بچوں کے نام بھی سوچ لیے تھے. تو ایک دن کیا کیا اس نے کہ سب نرسیں بھی وہاں پہ ہی اندر ہی ہیں, جلدی سے اکیلی آ گئی وہاں پہ. پٹھان نے منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے اور ہلکی سی نیند میں تھا. اس نے آتے پٹھان کے منہ سے نا کپڑا کھینچا ہے. تم مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ پٹھان ہکا بکا حیران پریشان, یہ ایک دم طوفان آندھی کہاں سے آ گئی ہے. وہ کہتا ہے بی بی جی میڈم میں نے کب کہا میں آپ سے پیار کرتا ہوں, تم جھوٹ بولتے ہو, تم مجھ سے پیار کرتے ہو. وہ کہتا ہے میں نہیں پیار کرتا آپ سے. اچھا تو پھول کیوں رکھا تھا وہاں پہ؟ کہتا کون سا پھول؟ اس پہ آئی لو یو لکھا تھا, مس یو لکھا تھا, یہ اور وہ. کہتا بی بی جی میڈم جی میں نے کچھ نہیں کیا, آپ کو غلط فہمی ہے. ہاں اب میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن میں آپ سے پیار نہیں کرتا. اور اس کے نا پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گئی. باقی لڑکیاں آگے جا اتنے میں اب لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ جو آگ پانی کٹھے بیٹھے ہیں, پٹھان کی بالکل پیچھے سیٹ پہ شیرین بیٹھی ہے. سب لڑکیاں نا مستیاں کرتی ہیں, چھیڑتی ہیں اس کو. وہ کہتی ہیں آج یہاں کیوں بیٹھی ہو شیرین؟ تو شیرین غصے سے لال پیلی اٹھ کے کہتی ہے دیکھو پٹھان مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتا, یہ پہلے مجھ سے پیار کرتا تھا, پیار نہیں کرتا. لڑکیاں ہنستی ہیں کیا ہو گیا, تو ہیڈ نرس ہے, وہ ڈرائیور ہے, تمہارا پیار کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے کیوں نہیں ہو سکتا, اس نے میری سیٹ پہ گلاب رکھا تھا, اس پہ کارڈ تھا, کارڈ میں آئی لو یو, آئی مس یو, یہ کافی بھی لکھا تھا. وہیں پہ جو فلپینی نرس تھی وہ کہتی ہے اچھا وہ کارڈ تو میرا تھا, وہ پھول تو میرے بوائے فرینڈ نے دیا تھا, میں یہاں گاڑی میں بھول گئی. اب نا جب اتنی بات ہوتی ہے, ایک انجان گلاب کی وجہ سے دونوں میں پیار ہو گیا. پٹھان بھی کہہ کے لگا کے ہنستا ہے, ساری بس میں جو نرسیں ہوتی سب ہنستی ہیں. اب وہ اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. پٹھان پھر اس سے کہتا ہے بی بی جی میں پاکستان سے ہوں, میں اگر آپ سے پیار کروں گا تو شادی کروں گا تو آپ کو پاکستان لے کے جاؤں گا, تو آپ تو انڈیا سے ہیں, آپ تو نفرت کرتی ہیں انڈیا سے, پاکستان سے, تو آپ جانا پسند کریں گی؟ وہ کہتی ہے میں تمہارے ساتھ ہر جگہ جانا پسند کر سکتی ہوں, پاکستان کیا چیز ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں اپنے گھر بات کر لوں پھر. وہ کہتی ہاں بات کرو. لو جی ساری نرسیں بڑی خوش ہوتی ہیں. پٹھان کی اور شیرین کی, گل اور شیرین, ان کی لو سٹوری شروع ہو گئی. بات نرسوں سے پہنچ گئی اسپتال تک, ڈاکٹروں تک بات پہنچ, سب میں بات پہنچ گئی. پٹھان نا اس نرس سے کہتا ہے جو ہیڈ نرس تھی شیرین, اپنے گھر بات کر لو پھر اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو مجھ سے تو. وہ کہتی ہے میرے گھر والے مان جائیں گے, اپنے گھر بات کرو. اب یہ پٹھان اپنے گھر فون کر کے بتاتا ہے کہ ایسے ایسے میرے یہاں نرس کام کرتی ہے, انڈیا کی ہے, اس کو مجھ سے ایسے ایسے پیار ہو گیا, پہلے جھگڑا ہوا تھا. تو اس کے جو گھر والے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی تم سے پوچھا تھا ہم نے کہ تم وہاں پہ شادی کرو گے کہ نہیں کرو گے, تو ابھی بات نہیں کی. تم اگر انڈین لڑکی شادی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک, لیکن ہماری ایک شرط ہے, شادی پاکستان میں ہوگی, آ کے ولیمہ یہاں پہ ہوگا, چاہے تم نکاح وہاں پہ کر لو. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ تو تیار ہے, گوڈے گوڈے تیار ہے, وہ تو آنے کے تیار ہے پاکستان میں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر. لو جی پھر یہ کچھ نرسیں کچھ ڈاکٹر مل کے پہنچتے ہیں مدینہ شریف حرم میں, وہاں جا کے نکاح کرتے ہیں, اور ولیمہ ہوتا ہے ان کا کے پی کے پشاور میں جا کے, جو ان کا آگے گاؤں جو بھی تھا وہاں پہ. پاکستان پہنچتی ہے وہ, سعودی عرب سے جانا آسان تھا, ویزا لگوایا پاکستان کا, پہنچ گئی پاکستان. وہاں جا کے نکاح ان کا ولیمہ ہوا ہے, کچھ 6 مہینے کوئی 2 مہینے 3 مہینے وہاں پہ رکی ہے, پھر ہی واپس آ گئے دوبارہ ڈیوٹی پہ. اور اب اس پٹھان کے 4 بچے ہیں اس انڈین لڑکی سے جو پاکستان سے نفرت کرتی تھی. بڑی عجیب سی لو سٹوری ہے. اکثر نا فلموں میں کہتے تھے کہ پیار کی شروعات اکثر لڑائی سے ہوتی ہے.
سنا تو تھا، ہم نے دیکھ لیا یہاں سے، اور جس بندے نے ہم کو یہ شیئر کیا نا، وہ جیسے اسے اس نے بتایا نا ویسے میں نے بتایا، اس میں نہ کمی پیشی کی ہے نہ زیادتی کی ہے اس میں۔ اور دوسرا نا، اس کے بارے میں آپ تو اپنی رائے کا اظہار کریں گے ہی، رمضان شریف میں نا میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، ہماری کلاسز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارا جہاں پہ 200 لوگ نا افطاری کراتے ہیں، جو ہماری ہوتی ہے جہاں پڑھتے ہیں ہم، دعویٰ سینٹر ہے، تو ان کا جو دسترخوان میں نے لگانا ہوتا ہے، اٹھانا بھی میں نے ہوتا ہے، تو ان کو ترتیب سے یہ کرنا ہوتا ہے۔ ہم اس میں ہیں والنٹیرین ہیں، اس میں ہم نا 5-6 لڑکے ہیں جنہیں یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رات کو لیٹ آتے ہیں، یہاں ڈیوٹی رات کو ہوتی ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ رمضان میں اکثر میں دل نہیں کرتا ویڈیو بنانے کو، تو رمضان کے بعد روٹین بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ڈیلی پراپر ایک ویڈیو آئے گی، یا 2 بھی آ سکتی ہیں، لیکن ابھی رمضان میں کبھی مس کر جاؤں تو سمجھیے کہ میں مصروف نہیں تھا، بس دل نہیں کیا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔